بس پہ بیٹھے ہوئے پیدل مسافروں کو لے گیا، میں دلی کے شاہ سوار نظام الدین اولیاء کو لے کے آتا ہوں۔ جنت میں تو بھی پہنچ، میں بھی پہنچتا ہوں۔ بہت بڑا نکتہ بول رہا ہوں، کوئی جماعت میں نہیں جائیں گا سننے کے بعد۔ تو بھی آ جنت میں، میں بھی آتا ہوں، مگر تو آیا تو جنت میں کیا کرتا؟ نماز یہاں پڑھا تھا، وہاں بھی پڑھنا ہے، مگر کون سی مسجد میں پڑھتا؟ مسجد کا نام بول۔ جنت میں مسجد نہیں ہے، پوائنٹ نوٹ کرو، جنت میں مسجد، جنت خود خدا خانہ ہے۔ اچھا پڑھا تو فجر کی پڑھتا یا ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی؟ سورج نکلتا نہ ڈوبتا؟ کون سی نماز پڑھنے والا ہے؟ بول۔ جمعہ کب ہے؟ وہاں دن بدلتا ہی نہیں کہتے۔ تو وہاں کون سی نماز پڑھنے والا ہے؟ سورج ہے نہیں گہن لگنے کے واسطے، چاند ہے نہیں گہن لگنے، نہ نماز کسوف نہ خسوف۔ وہاں صلاۃ الحاجت بھی نہیں چلتی، تہجد بھی نہیں ہے، وہاں صلاۃ التوبہ کا تو سسٹم ہی نہیں ہے، وہاں گناہ نہیں تو توبہ کیسی؟ تو جنت میں کون سی نماز پڑھتا بتا؟ میرے کو پوچھ، میں کیا کرتا ہوں؟ تو سوچ، میرا جواب بھی سن۔ خدا کی قسم، میں مدینہ جنت میں پہنچا، امام حسین کا دامن تھام کے پہنچا، غوث اعظم کا دامن تھام کے پہنچا۔ غوث اعظم لے جائیں گے، مدینے والے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیں گے، نبی کا چہرہ دیکھتا رہوں گا، جام عشق و محبت پیتا رہوں گا، نبی کا چہرہ دیکھتا رہوں گا، جنت کی نعمتوں کو کھاتا رہوں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جس نے شہید اعظم کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان تو اللہ۔ جنت کی کسی مسجد کا نام تو نہیں بتا سکتا؟ نہ وہاں مسجد ہے نہ مدرسہ ہے، مگر میرے کو پوچھ، وہاں سیب بھی ہے، انگور بھی ہے، جام بھی ہے، آم بھی ہے، اچار بھی ہے کہتے جنت میں۔ ہمارے حیدرآباد میں ایک بزرگ ہیں حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ، بحر العلوم، عرب کے لوگ آ کر ان کی بارگاہ میں پڑھتے تھے، انہوں نے جنت کی قسمیں کہہ کر ایک کتاب لکھی، اس میں حضرت فرما رہے ہیں جنت میں اچار بھی دیا جائیں گا، بلکہ لکھے جنت میں حلیم بھی ملیں گی۔ آئٹم بولوں گا تو خواہش پیدا ہو جائیں گی، جلدی چلے جائیں گے آپ لوگ۔ کدھر کے باتاں کرتے رہے تم لوگ؟ کیا رے پوچھو مولانا کئی کو پی رہے یہاں پی پی کے پریکٹس کر رہے، وہاں جا کے ان کے ہاتھوں سے پینا ہے، بلکہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ آدمی کچھ بھی ایک بڑا کام کرا تو اس کی پہلے ریہرسل کرتا، پریکٹس کرتا، گھر میں پریکٹس کرتا، پریکٹس کر کر کے جاتا۔ بعد میں ایک بچہ تراویح سنانے والا رمضان میں تو رجب سے پریکٹس شروع کرتا، رمضان میں جب جا کے مصلی پہ کھڑتا، ایک دن کی تراویح سنانے کے واسطے 60 دن پریکٹس کر کے آیا انہیں۔ وہاں بھی جا کے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینا ہے، کوثر و سلسبیل کے پیالے پینا ہے، نبی کے ہاتھوں سے نعمت خداوندی کھانا ہے، تو اس لیے غلام کیا کر رہا ہے؟ یہاں سے پریکٹس کر رہا ہے، کبھی نبی کی فاتحہ کھا کے پریکٹس کرتا ہے، کبھی غوث اعظم کی فاتحہ کا کھانا کھا کے پریکٹس کرتا ہے، کبھی امام حسین کی محبت میں دودھ کا شربت پی کے پریکٹس کر رہا ہے۔ اللہ بولے تو بہت پریکٹس کر کے آئی تھا۔ یہ وہی میٹھا دودھ ہے جو دنیا میں دوسروں کو پلاتا تھا، آج خدا اپنی رحمت سے تجھے پلا رہا ہے۔ یہ محبت ہے، کیا ہے بولیے؟ محبت ہے۔ اب انہیں کیا بولتا مول صاحب؟ محبت ہے تو آپ لوگ یہ شربتاں، روٹاں، یہ کنڈے، یہ بریانیاں، یہ شیرخور میں کئی کو بول صاحب؟ میں بولا پھر کیا کرنا؟ روزہ رکھو جی مول صاحب، نمازہ پڑھو، ان کو ثواب پہنچاؤ۔ اللہ اوفو، بہت تیار ہو کے آیا بھائی تو۔ دیکھو میرے بھائی، غور کرنے والی بات ہے، پڑھو بولے سو 5 نہیں پڑھ رہا انہیں، اب انہیں نفل پڑھتا،
रमजान में एक कुरान पढ़ रहे भाई बोले तो वो एक कुरान नहीं पढ़ा सो वाला ईसाले सवाब के वास्ते 2 कुरान पढ़ता, जो अपने वास्ते नहीं पढ़ लिया उन्हें ईसाले सवाब को पढ़ता। तो हमारे बुजुर्ग भी बड़ी हिकमत वाले थे, उनको मालूम था ये क़यामत के करीब कौम इतनी दिन से दूर जा रही है। बोले पहले मस्जिदा खाली हो गए, इबादत से दूर हो गए, रहने के रोजे 30 रोजे है, अल्लाह 1 महीना रखो, बोला वो 1 महीने के रोजे नहीं रख रहे इन लोग। तो इसलिए बुजुर्गान दिन क्या करे, सोचे बहुत बड़ी हिकमत बनाए कि अब इनको औलिया अल्लाह से जोड़ के रखना है। इन्हें रोजे छोड़ दिया और सिर्फ ईसाले सवाब ही रखा गया तो इन्हें बुजुर्गों से दूर हो जाएगा, नमाज छोड़ दिया तो बुजुर्गों से दूर हो जाएगा। तो बोले अब इसको जोड़ के रखना है। हिदायत मिली सो दिन नमाज पढ़ता, रोजे रखता, मगर बुजुर्गों से जोड़ के रखने का तरीका क्या है? बोले आसान काम है, घर में कुछ भी पका लो, पका के उस पे बुजुर्गान दिन के नाम पे फातिहा पढ़ के खुद भी खा ले, बच्चों को खिला, मोहल्ले वालों को खिला, ये तेरा कनेक्शन गौस और ख्वाजा से जुड़ के रहता। बोले ये बुजुर्गों की हिकमत है। क्या है भाई जरा बोलिए, हिकमत है क्या है जरा बोलो। तो अभी ने बड़ा ने रोजा रखो, अरे रहे सो रोजे नहीं रहा रे भाई उन्हें, फिर अब तो ये मुहर्रम के रहो बोले तो रहता। मगर और एक चीज क्या है, सिर्फ रोजा रखो रोजा रखो जो जिद है ना, ये जिद हकीकत में क्या है, बुजुर्गों से तोड़ने की जिद है, अल्लाह और उसके रसूल से तोड़ने की जिद है ये। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब मैं बोला मियाँ अगर मोहब्बत में खाना खिला रहे तो उसमें बुरी बात क्या है रे भाई? नहीं साबित ही नहीं है बोले। तो मैं बोला तू अच्छा समझाए तो लाख समझाओ, नहीं समझता तेरे को तेरे हिसाब से समझाना पड़ता। क्या हुआ, एक दामाद के घर को उसके ससुरे आए, 1-2 दिन रहूंगा बोल के, सैकड़ों किलोमीटर सफर तय करके बेचारे दामाद को बेटी का नहीं रहूंगा, बच्चों को देखूंगा बोल के आए। जैसे ही ससुरे आए इन्हें बहुत खुश हुआ, दामाद अम्मा मेरे ससुरे मेरे घर को आ गए, अल्लाह अल्लाह आई बहुत मजे ले रहे हो। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, बोले मेरे ससुरे आ गए मेरे घर को, इतनी अच्छी बेटी दी है मेरे को, पका पका के खिला रही है। आए बोले मांगा 2 लाख 5 लाख दिए सो वाले आ गए, बोला बगैर मांगे के गाड़ी दिए, कपड़े दिए, सब दिए, बेचारे आए। आती के बैठा बात करा, बोले ससुर जी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं। ससुरे बोले कभी नहीं से इतना चुप पुकार रहा, मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत का क्या मसला क्या है ये? बस एक ख्वाहिश है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत का तकाजा है 2 रोजे रख लेंगे। बोला आप भी 2 रोजों की नियत कर लो, मैं भी 2 रोजों की नियत करता हूं, क्योंकि मोहब्बत की दलील है रोजे रखना। ससुरे बोला आए मैं शुगर पेशेंट रहे सो फर्ज रोजे नहीं रहा, इन्हें 2 रोजे रखो, बोले मारने की चक्कर में दिख रहा मेरे को ही नहीं। बोले ससुर जी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं जी, 2 रोजे रखो। उन्होंने बोले अम्मा माफ कर दे मेरी बेटी, मैं कांकी लाके डाल दिया तेरे को, इसको मोहब्बत है तो मेरे को रोजे रखो बोल रहा। मोहब्बत का रोजों से क्या ताल्लुक है अम्मा, मोहब्बत है तो पकाओ खिलाओ, रोजे रखो क्या है ये? ससुरा बोला अम्मा माफ कर, इन्हें सो गए बाद मैं निकलता हूं घर से, बोल के निकल के चल दिया ससुरा। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मोहब्बत है तो रोजे रखने से ही मोहब्बत का सबूत नहीं है। मोहब्बत का सबूत कब बनता? अब ससुरे क्या करे, 2 दिन रहता हूं बोल के आए तो अभी ने पूछा क्या जी तुम्हारे अब्बा आगे क्या करूं? जाओ जी चिकन लेके आओ। गया मार्केट को बेहतरीन 2 किलो चिकन लाया, पका के करके खिलाए, डकार लेके ससुरे बैठे हुए। सासू माँ का फोन आया, क्या जी खैरियत, क्या दामाद मिला बेगम? इतना मोहब्बत वाला तो देखा नहीं मैं अब तक। अजी कैसा मालूम तुमको इतनी मोहब्बत? आए जब से खिला रहा बेगम। ये जो खिलाना है ना, ये खिलाना मोहब्बत की दलील है। क्या है भाई जरा बोलिए, जरा जोर से बोलिए। जिनसे मोहब्बत होती है उनके नाम पर भी खिलाया जाता है, उनके गुलामों को भी खिलाया जाता है। हमारे को हुसैन से मोहब्बत है इसलिए हम खाना खिला रहे हैं, नबी से मोहब्बत है इसलिए मिलाद में खाना खिला रहे हैं, गौसे आजम से मोहब्बत है इसलिए 11वीं में खिला रहे हैं। तो याद रखो दोस्तों, ये खिलाना मोहब्बत की निशानी है। ये जो मोहब्बत होती है वही आदमी खाना खिलाता है, और जिसको मोहब्बत होती है उन्हें खाता है। अब इसको मोहब्बत नहीं है, खाओ, कहाँ है? अरे कहाँ है कि रे भाई खाना है रे भाई, खा, उसको एक कुरान में ढूंढ रहा नहीं भाई।
حق اور ایمان سے بولو آپ 50 قسم کے کھانا کھا لے رہے میرے بھائی، نہ اس کو قرآن یاد آتی، نہ حدیث یاد آتی، نہ دین یاد آتا، نہ اللہ یاد آتا، نہ رسول. اپنے بچے کا ولیمہ ہوا تو 12 قسم کی مرغی بنایا. قرآن میں نہیں ڈھونڈا اتنا بنانا ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، صحابہ کرے کیا، نہیں پوچھا. اپنے بچے کا ولیمہ تھا، سب کو کھلا کے نکل گیا. جا کے لوگ جو ہے پوچھے کیا بات ہے میاں، اتنا کئی کو کھلایا؟ جواب دیا نہ میری بیٹے سے مجھ کو محبت ہے. ہم نے جواب دیا رے نادان، تیرے بیٹے سے تجھ کو محبت ہو جائے تو تو 12 قسم کا کھانا کھلاتا ہے. ہم کو نبی اور اہل نبی سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے ہم نے بھی کھانا کھلانے کا سسٹم بنا دیا. نعرے تکبیر. اور جس کو محبت ہوتی ہے انہیں کھاتا ہے. بے شک. اب اس کو محبت نہیں ہے، کھاؤ بولتا ہے. کہاں ہے کہاں ہے؟ ارے کہاں ہے کہ رے بھائی کھانا ہے رے بھائی، کھا. اس کو ایک قرآن میں ڈھونڈ رہا نہیں بھائی. حق اور ایمان سے بولو آپ 50 قسم کے کھانا کھا لے رہے میرے بھائی، نہ اس کو قرآن یاد آتی، نہ حدیث یاد آتی، نہ دین یاد آتا، نہ اللہ یاد آتا، نہ رسول. اپنے بچے کا ولیمہ ہوا تو 12 قسم کی مرغی بنایا. قرآن میں نہیں ڈھونڈا اتنا بنانا ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، صحابہ کرے کیا، نہیں پوچھا. اپنے بچے کا ولیمہ تھا، سب کو کھلا کے نکل گیا. جا کے لوگ جو ہے پوچھے کیا بات ہے میاں، اتنا کئی کو کھلایا؟ جواب دیا نہ میری بیٹے سے مجھ کو محبت ہے. ہم نے جواب دیا رے نادان، تیرے بیٹے سے تجھ کو محبت ہو جائے تو تو 12 قسم کا کھانا کھلاتا ہے. ہم کو نبی اور اہل نبی سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے ہم نے بھی کھانا کھلانے کا سسٹم بنا دیا. نعرے تکبیر. نعرے رسالت. علماء اہل سنت. جشن شہید اعظم. نعرے تکبیر. نعرے رسالت. اور اس محبت اہل بیت کے صدقے جاؤ مسلمانوں. میں کسی مولوی کا نہیں، مدینے والے نبی کا کلام سنا رہا ہوں. آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں بے شک. احبو آل محمد یومن، آل محمد کی ایک دن کی محبت. حضور کہہ رہے ہیں کیونکہ حضور کو یہ زمانے کے بارے میں عالم غیب نبی جانتے تھے. قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا لوگ نماز کے نام پر میری اولاد کی محبت دل سے نکالیں گے، روزے کے نام پر لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے کے جائیں گے، حسن اور حسین کی محبت دل سے نکالیں گے. حج کے نام پر لوگوں کو بلائیں گے اور میری اور میرے آل کی محبت دل سے نکالیں گے. حضور جانتے تھے نماز نماز نماز، روزہ روزہ، زکات زکات، حج کی رٹ لگائیں گے اور نبی کی محبت سے لوگوں کو توڑ دیں گے. حضور یہ بات جانتے تھے، اس لیے عالم غیب نبی نے فرمایا احب آل محمد یومن، آل نبی سے، آل محمد سے ایک دن کی محبت خیر من عبادت سنت، 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. بے شک. نبی نے کہا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آل نبی کی محبت 1 دن کی، 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اتنا ہی نہیں فرمایا، آگے فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ، اور جو اسی محبت میں مر گیا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. وہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا. یہ ہے آل نبی کا مقام. دوستو آج لوگوں نے آل نبی کا مقام نہیں سمجھا، آل نبی کا پوزیشن نہیں سمجھا، آل نبی کے رتبوں کو نہیں سمجھے، جس کی وجہ سے امت آج پریشان ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آج امت کے اندر بہکاوے، گمراہیاں، فتنے، انتشار، اختلافات، نئے نئے قسم کے عذابات آج امت میں مبتلا ہو رہے ہیں. بے شک. پیارے بزرگوں اور دوستو، اگر آل نبی سے محبت نہیں ہے تو ذرا غور کیجئے گا. میں آپ کو بتاؤں، ایک بڑی بات بتا رہا ہوں، ذرا آپ توجہ سے سنیں. تھوڑا سا بیٹھ جانا بھائی، آپ کو جانا ہو تو تھوڑا آپ سائڈ سے نکلیں، تھوڑا بیٹھ جائیں. پیارے بزرگوں اور دوستو غور کریں. آج لوگ سنت داڑھی لے لیے، داڑھی چھوڑ رہے ہیں. پوچھے کیا ہوا؟ سنت ہے، سنت. ٹوپی پہن رہے، کیوں؟ سنت. مسواک رگڑ رہے ہیں، گھر سے رگڑ لیتے، نکل رہا مسجد کو پہنچے تک رگڑ رہا. کیا ہے بھائی؟ سنت. لوگ جو ٹخنوں کے اوپر پہنے، سنت.
آنکھوں میں زبردست سرما مال رہے ہیں. کیا سنت؟ میں پوچھا کیا خالی یہ داڑھی چھوڑنا، ٹوپی پہننا، سرما لگانا خالی یہی سنت ہے؟ مسواک لے کے گھس لے کے لوگوں کے گھروں کو کھٹکے مار مار کے لوگوں کو بلانا خالی یہی سنت ہے؟ ارے نادان سن، صرف ٹوپی پہننا، صرف سرما لگانا، مسواک کرنا ہی سنت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں غور سے سنو. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جب رسول اللہ پردہ فرمائے تو اس وقت حضرت امام حسین کی عمر صرف 5 سال کی تھی. کتنے سال کی تھی؟ 5 سال کی. ذرا زور سے بولے. 5 سال. 5 سال کی عمر تھی حضرت امام حسین کی جب آقا علیہ السلام پردہ فرمائے. جب حضور پردہ فرمائے اس وقت امام حسن کی عمر 7 سال کی تھی. کتنے سال کی تھی؟ 7 سال کی تھی. پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے، حضور کی حیات طیبہ کے ظاہری حیات کے 7 سال امام حسن کو ملے، 5 سال امام حسین کو ملے. مگر دوستو ذرا غور کرو، جہاں پر آپ نے صرف لوگوں کو دیکھا انہوں نے رسول اللہ سے صرف مسواک لیا، صرف ٹوپی لیا، صرف سرما لیا، صرف داڑھی لیا، صرف ٹخنوں سے اوپر پہچامہ پہننا لیا. لیکن نادانو، تم نے یہ کیوں نہیں لیا کہ اگر مسواک پر حضور کی حدیثیں ملتی ہے تو بمشکل 25-30 حدیثیں ملیں گی، ٹوپی پر حدیث ملتی ہے 40-50 حدیث ملے گی، کوئی ٹخنے کے اوپر کپڑا پہننا ہے 20-25 حدیث ملے گی. لیکن خدائے رب ذوالجلال کی قسم، حسین اور حسن کی عظمت پر حدیث کا مطالعہ کرو تو صرف 5 سال کا دور حسین نے پایا، 7 سالہ دور حسن نے پایا. مگر حدیث کو دیکھو، سوری حدیثوں کو جمع کرو تو 10,000 سے زائد حدیث امام حسن اور حسین کی فضیلت پر ملتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، محبت اہل بیت اطہار، تمام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تمام حدیث کی دنیا سے اگر حدیثوں کو جمع کر لیں لگ بھگ 10,000 حدیثیں امام حسنین کریمین کی عظمت پر آپ کو مل جائیں گی. بے شک. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جاہل قوم نے اہل بیت کے مقام کو نہیں سمجھا ہے، ان کے رتبوں کو نہیں سمجھا، اس کی وجہ سے آج ان کے نام پر اعتراض ہے. ذرا غور کیجئے گا، یہ قوم مسجدوں میں اہل بیت اطہار کے نام لگے ہوئے نکال رہی ہے. حضرت علی کا نام ہے مسجد سے نکال دیے، سیدہ فاطمہ کا نام ہے مسجد سے نکال دیے، امام حسن کا نام ہے نکال دیے، امام حسین کا نام نکال. مسجد کو جا کے دیکھیں، ان کی تو دیوان خانہ دکھ رہا میرے بھائی. اہل سنت کی مسجدوں کو آپ دیکھیں، خدا کی قسم مسجد کو جاتے ہیں تو ایک طرف نام محمد دیکھتے ہیں تو سرکار سے تعلق جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک طرف حضرت ابو بکر کا نام دیکھتے ہیں تو ذہن میں ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، دوسری طرف امام حسین کا نام دیکھتے ہیں تو ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. بھٹکے ہوئے انسان کو وہ نام اپنے آقاؤں کی یاد دلا رہے ہیں، مگر ان کی مسجدوں میں نہ نبی کا نام نظر آ رہا ہے، نہ آل نبی کا نام نظر آ رہا ہے، نہ اصحاب نبی کا نام نظر آ رہا ہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ معزز سامعین کرام، اب ذرا غور کریں اس خالق کائنات کے کلام پر. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن کلام اللہ کا ہے، بے شک. مگر تذکرہ اہل بیت اطہار کا ہو رہا ہے. بے شک. اللہ اللہ ہو کر اپنے نبی کی اہل بیت کی تعریف و عظمت قرآن میں بیان کرے، اور بندہ اگر مسجد میں لکھ لے تو اس میں شرک کی کیا بات ہے، بدعت کی کیا بات ہے، ناجائز کیا بات ہے، اس کے اندر حرام کیا چیز ہے، نعوذ باللہ. بے شک. پیارے بزرگ اور دوستو، آج کی اس جاہل قوم نے نبی اور نبی آل نبی کا مقام نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو رہے ہیں. جبکہ خدا کی قسم اگر نبی کا آل نبی کا مقام سمجھنا ہو تو نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. بے شک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ. صدقے جائیں اس نماز کے جس میں مؤذن بلال ہوتے، مقتدی صحابہ ہوتے، امام نبی ہوتے. بے شک. نماز نبی پڑھا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں حالت سجدہ میں ہیں. سرکار امام حسین چھوٹی عمر کے 2 سال 2.5 سال کے ہیں. صحابہ کی صفوں کو ایسے چیرتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اپنے نانا حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار کے کندھے مبارکہ پر دونوں قیر رکھ کر بیٹھ گئے. آئے ہائے ہائے.
قربان جائیں. اب مجھے کہنے دیجیے ایک نقطہ کہتا ہوں. نماز نبی پڑھا رہے ہیں, بے شک عبادت خدا کی ہے, بے شک سجدہ نبی کا ہے, خیال حسین کا ہے. سبحان اللہ. خیال حسین اور آقا علیہ السلام کو جیسے ہی حضرت امام حسین کا ہونے کا خیال ہوا تو حضور نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. بے شک اب آقا علیہ السلام کا سجدہ طویل ہوا, اتنا طویل اتنا طویل اتنا طویل کہ صحابہ اکرام گمان کرنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام کہیں نماز چھوڑ کر چلے تو نہیں گئے. اللہ اکبر, اتنا طویل ہوا. آقا علیہ السلام نے اپنے حسین کو سجدے میں اپنے کندھوں پر پائے, لیکن ہاتھ سے ہٹانا یا خود اٹھ جانا حضور نے گوارا نہیں کیا. جب تک حسین کندھے پر بیٹھے رہے نبی حالت سجدہ میں رہے. حضرت امام حسین جیسے ہی ہٹے نبی سجدے سے سر اٹھائے. آقا علیہ السلام نے نماز کو مکمل کی, سلام پھر علیہ السلام نے حسین کو یوں نہیں کہا بیٹا حسین نماز پڑھ رہے ہیں آپ بیچ میں نہیں آنا, جیسے ہم لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز کے وقت نمازی کے سامنے سے مت جاؤ, نماز پڑھ رہے ہیں وہاں سے ہٹ جاؤ, ان کے قریب مت جاؤ. ایسا ہمارے نبی نے نہیں کہا, بلکہ پیارے مصطفیٰ نے حسین کو سینے سے لگایا, سینے سے لگا کر کہا اللہم انی احبہا, اے اللہم انی احبہو, اے اللہ میں اس کو محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت فرما, اور اے اللہ جو حسین سے محبت کرے مولا تو اس سے محبت فرما. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, جشن شہید اعظم کانفرنس. جب نماز ختم ہوئی صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ سجدہ اتنا طویل کیوں ہو گیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس لیے اے صحابیوں سجدہ اتنا طویل کر گیا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا حسین میرے کندھے پر ہے, اور اگر میں سجدے سے سر اٹھاتا حسین گر جاتے اور رب کو ان کا گرنا گوارا, اللہ اللہ, رب کو ان کا گرنا گوارا نہیں ہے. تو ذرا غور کرے پیارے بزرگوں اور دوستو, حالانکہ جب نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس سجدے میں ہے تو کتنا دور ہے زمین سے, ایک بالش کا بھی فاصلہ نہیں ہے زمین سے سجدے کو. تو میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اس جگہ سے ہی حسین کا گر جانا رب کو گوارا نہیں ہے. تو حضور بتا رہے ہیں میرا حسین یہاں سے بھی اگر نیچے آ جائے زمین پہ رب کو یہ گوارا نہیں ہے, کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ میں جب کربلا کا میدان ہوگا تو اسی حسین کو میری امت گھوڑے سے نیچے گرا دے گی, اسی حسین کے جسم پر میری امت تیروں کو چھنی کر دے گی. تو اسی لیے حضور بتانا چاہتے ہیں میں حسین سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اتنی تکلیف بھی نہ مجھ کو گوارا ہے نہ میرے رب کو گوارا ہے. تو اتنی زبردست اتنی بڑی تکلیف جو حسین کو دے کہ اس کے جسم اقدس پر 70 تیر لگے ہوئے ہیں, جسم سے گلا کاٹا جا رہا ہے. تو اور وہ حسین جب میدان محشر میدان کربلا میں 2.5 دن کا پیاسا ہو کر شہید کیا جا رہا ہے تو سوچے حضور بتا رہے ہیں اس وقت مولا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے, اس وقت اس کے آقا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اور جو نبی اور رب کو اتنی تکلیف دے حسین پر اتنا ظلم کرے, ایسا ظلم کرنے والا یزید ملعون کیا جنتی بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب اہل حدیث ایک نیا ڈھنڈورا لے کے بیٹھے یزید رحمت اللہ علیہ, یزید رحمت اللہ علیہ, یزید. میں پریشان ہوا, جن کو رحمت اللہ علیہ بولنا ہے ان کو نہیں بولتا ہوں بول رہا, غوث اعظم کو نہیں بولتا ہوں بول رہا, غریب نواز کو نہیں بولتا ہوں بول رہا, بندہ نواز کو نہیں بولتا, یزید رحمت اللہ علیہ. یزید بھی پریشان ہوا ہوں گا, لعنت اب تک آ رہی تھی, رحمت اللہ علیہ بولنے والا کون آ گیا. یزید بھی سوچ رہا ہوں گا 1400 سال سے لعنت برس رہی تھی, جھانک کے دیکھا تو ذاکر نائک دکھا اس کو, انہیں بولا میرا بیٹا, میرے لختے جگر تو جلدی آ جا میرے پاس, میں اکیلا ہوں یہاں بول رہا ہوں. کیا میرے بھائی آپ حق اور ایمان سے بتاؤ بلار شاہ کے مسلمانوں, کوئی دین کا مسئلہ کوئی شریعت کا کوئی جو ہے باہر کا مسئلہ نہیں, دین اور شریعت کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں. آپ حق اور ایمان سے بتاؤ بلار شاہ میں اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار دیا, منہ پھوڑ دیا, آپ کیا بولیں گے؟ ارے میاں نہیں کرنا ایسا, اللہ کی لعنت آتی, گناہ عظیم ہے, مسلمان کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے. تو بولے جاؤ جی میں نہیں مانتا. تو ایسے گنہگار کے لیے حکم کیا ہے؟ دوزخ ہے. اگر کوئی مسلمان کا قتل کر دے تو اس کے لیے دوزخ ہے.
مسلمان مسلمان کا قتل کر دے تو دوزخ ہے، مسلمان مسلمان کا قتل کر دے تو گناہ عظیم ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دستور بنایا، قانون بنایا ہے. وہ دوزخیوں میں سے ہے، وہ عذابیوں میں سے، وہ پاپیوں میں سے ہے. دوزخ کا عذاب ہے، قیامت کا عذاب ہے، محشر کا عذاب ہے، دوزخ ساری چیزیں، خبر کا عذاب ہے. لیکن اب ان لوگ 72 نفوس قدسیہ وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. خاندان نبوت کے چشم و چراغ پھول تھے. نبی جن کو دیکھتے تو نبی کو سکون ہوتا، حسین جن بچوں کو دیکھتے تو حسین کو سکون ہوتا، علی جن بچوں کو دیکھتے تو علی کے قلب کو تسکین ہوتی. ویسے مقدس پھولوں کو کرب و بلا میں بلا کر پیاسا رکھ کر شہید کیا جا رہا ہے. خاندان نبوت کی بیٹیوں کو سروں سے چادریں نکال کر قیدی بنا کر بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے. اتنی ذلیل حرکت کرنے کے بعد دنیا کہہ رہی ہے یزید جنتی ہے. تو اب پتا چلا آج کی قوم کو خدا کے قانون کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اپنا قانون بنا کر یزید کو جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں. اچھا میں بولا ایک کام کر، جب کربلا میں یزید اور حسین دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکے، ہوئے بھائی، امام حسین اگر ہاتھ دے دیتے تو قصہ ہی ختم تھا، مگر امام حسین بولے جان دے دوں گا مگر تیرے جیسے ظالم کو ہاتھ نہیں دوں گا. بولے تیرے سے تو ہاتھ نہیں ملا سکتا، بولے تیرے بیعت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 72 لوگوں کو شہید کرا دوں گا مگر تجھ جیسے فاسق و فاجر ظالم کے ساتھ ہاتھ کرنا ملانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جو حسین کرب و بلا میں یزید سے ہاتھ نہیں ملا ہے، یزید کے ساتھ نہیں رہے، یزید کے خیموں میں نماز تھی، ادھر حسین کے خیموں میں نماز تھی، حسین ان کی اقتداء نماز میں نہیں کرے اور حسین ان کو اپنی مسجد میں آنے نہیں دیے، اپنے پیچھے نماز پڑھنے نہیں دیے، تو ذرا غور کرو، جو حسین اور یزید کربلا میں ایک نہیں ہو سکے. اب اہل حدیث کہہ رہا ہے یزید جنتی ہے اور خدا کہہ رہا ہے حسین جنتیوں کا سردار ہے. تو میں پوچھتا ہوں کیا یزید اور حسین جنت میں ایک ہو سکتے ہیں؟ ارے ماننا پڑے گا. یزید کو ان منحوسوں نے جنت میں بھیجنے کا پلان بنایا اور اللہ نے، رسول اللہ نے حسین کو جنتیوں کا سردار بنایا ہے. سردار اعلان کر کے رب نے بتلا دیا جہاں حسین ہوگا وہاں حسین کا دشمن ہرگز نہیں ہو سکتا. بے شک ہو سکتا میرے بھائی؟ نہیں ہو سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اجی آپ کا گھر ہے، آپ سے ایک جنا لڑ لیا، مار لیا، خوب فائٹ ہو گئی چورستے پہ، دوسرے دن گھر کو آیا، ارے آپ آئے، آئیے اندر آئیے بیٹھیے، کیا لیتے آپ؟ ٹھنڈا لیتے گرم لیتے؟ پوچھتے. آیا تو استین چڑھا کے باہر نکلتے، کیا ہے کل ہی ہوا نا، کھایا بس نے، پھر آیا، کیا پوچھتے؟ بولو بھائی صحیح ہے نہیں ہے؟ اجی آپ کا دشمن آیا تو آپ جو ہے اپنے دیوان خانے میں نہیں بٹھاتے، حسین کا دشمن آیا تو اللہ جنت میں بٹھاتا. اتنی بولا نا، اتنی مینٹالٹی، اتنی لوکل تھرڈ کلاس مائنڈڈ لوگ ہیں بھائی، لوور مائنڈ، آخری چلر قسم کے لوگ آئے لے کے آئے یزید کو جو ہے جنتی میں، یزید کو جنت. ارے یزید کیسا جنت میں جائیں گا؟ ارے بھائی اب دونوں میں سے کسی ایک کو بھیجنا ہے، یزید کو بھیجنا ہے یا حسین کو بھیجنا ہے. اور حسین کو جنت میں سنی نہیں بھیج رہا، اختلاف ہے بولنے کے واسطے. حسین کو جنت میں حسین کی آل نہیں بھیج رہی ہے. ارے حسین تو اس شہنشاہ کا نام ہے. حسین نے نماز بعد میں پڑھی ہے، حسین نے روزہ بعد میں رکھا ہے، حسین نے حج بعد میں کیا ہے، حسین نے بعد میں دنیا دیکھی ہے، مگر حسین کے جنتی سردار ہونے کی بشارت پہلے ملی ہے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. حسین پیدا ہوئے تو جنت کی بشارت مل گئی. بے شک یا رسول اللہ زندہ آباد. ظالم لوگ ہیں، یزید کو جنت. ارے کیسا جائیں گا؟ رے اچھا میں پوچھا تو سب کو چھوڑ کے یزید کے پیچھے کہیں کو پڑا رہے بھائی؟ نہیں بھائی سمجھ میں آنے والی بات ہے نا. یا اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، اتنے لوگوں کے بارے میں سوچنے کا چھوڑ دیا. ایک آدمی جو ہے پیلے ٹھہرا سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے، بولے تو ارے اتنے لوگ ان کو دیکھ رہے اس کے پیچھے کہیں کو پڑے؟ ایسی چھوتا نا بھائی. پوروں کو چھوڑ دیا میرے بھائی، یزید کو پکڑ لیا، رحمت اللہ علیہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی. تو میں خوب سوچا آخر ان لوگوں کا ٹیکنک کیا ہے، یزید کو کہیں کو جنت میں بھیجنا چاہ رہے ہیں. تو جواب ملا، بولے مول صاحب ہم لوگ ایک قسم کھا کے پیدا ہوئے سو ہے. کیا؟ جو اہل سنت کریں گی ہم لوگ اس کا الٹا کریں گے. میں بولا وہ کیا میاں؟ سمجھ میں نہیں آیا میرے. ارے کیا مول صاحب دیکھتے نہیں 1400 سال سے سب جنے یہیں چھے، میں الٹا کرتا ہوں نا.
اوپر آتا ہوں. ان کا مقصد ہے سنیوں کو توڑنا. 1400 سال سے گھر میں عورتیں نماز پڑھ رہے. بولے ایسا میں باہر نکالتا نا. عیدگاہ کو عورتوں کو لے جا رہا, جمعہ کو عورتوں کو لے جا رہا, نماز کو لے کیا کو. سنیوں کو توڑنا میرا مقصد ہے. 1400 سال سے سب جانے اشہد ان لا الہ الا اللہ, قصہ ختم. ایسا میں توڑتا نا. ارے اس کا مقصد ہی ہے بھائی, اہل سنت جو کرے اس کو توڑنا. اس کا جماعت بنی چھ نماز سنیوں کو توڑنے کے واسطے 1400 سال سے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سنیا نہیں آیا نہیں, یہی امام اعظم ہے. ایسا میں توڑتا نا, کیا کرتا آمین. اما امام کی آواز نیچے ہو گئی, مصلی کے اوپر ہو جا رہی. ارے بولا اتنا خطرناک ہے کیا رے بھائی تو. 1400 سال سے 4 انگل پیروں کے بیچ میں. ایسا میں توڑ دو نا, کیا کرتا چیر کے ٹھہر دو. میں مدراس کو گیا تھا بیان کرنے, سال میں 3-4 بار جاتا ہوں, بیچاروں کی محبت ہے. آج سے 4-5 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں آپ کو. مدراس میں اتفاق سے فلائٹ سے اترا, سیدھا ہوٹل پہنچا, نہا دھو کے جمعہ کا وقت تھا. ہمارے ایک مولانا اویس رضا نام کے مولانا رضوی بھائی تھے ہمارے, ان کے پیچھے خواہش تھی, ان سے ملاقات کی, ان کے پیچھے نماز پڑھنے چلے گئے. 4-5 کلومیٹر دور تھا ہوٹل سے. مسجد میں گیا, خطبہ ہو رہا تھا, سن لیا, بیٹھا ادب سے اب نماز. ایک بازو والا آ گیا میرے بازو. اب میں ٹھہرے ہوا ہوں, ہلو یہ انگلی لگا رہا میرے کو. اللہ یہ کیا ظلم ہے بھائی. وہاں حیدرآباد اچھا تھا, لوگ پیراں پڑھتے تھے, یہاں مدراس کو بلا کے پیراں مار رہا انہیں, یوں لگا رہا. اب میں اپن ہٹا لیا, بازو شریف آدمی ہے نا, اپن ہٹا لیا. پھر یوں کر کے پھر لگا رہا, پھر ہٹا لیا, پھر لگا رہا. اب پہلے اپن رکھتے ہی 4 انگل میں, اب جا کے 1 انگل بھی نہیں ہے وہاں پہ, پورے دونوں پیراں چپک گئے. میں بولا ابھی نہیں سدھرتا, اس کا آپریشن ضروری ہے. روزانہ جلسوں میں کر دیا, آج نماز میں کریں گے. پیر اٹھا کے اس کے پیر پہ ہی رکھ دیا, قصہ ختم. یہ کون سی نماز ہے رے؟ یہ لاتا مارنے کا نام نماز ہے؟ آپ بتاؤ میرے بھائی, اگر اس کا نام نماز ہے بلکہ کوئی بھی بول دیے تو خدا کی قسم میں جو ہے روزانہ ایسی صاحب میں امام صاحب کو بھی مارتا ہوں, پیچھے مصلیوں کو بھی مارتا ہوں. لاتا مارنے کا نام نماز ہے؟ یہ کون سی نماز پڑھ رہا رے؟ نماز کا مردہ نکال دے رہا. یہ صحیح بول رہا ہوں میرے بھائی آپ. اچھا میں بولا, خیر انہیں بھاگ گیا, انہیں سمجھ گیا مولانا بہت خطرناک دکھ رہے ہیں بول کے ماما سلام پھرتے بھاگ گیا. بعد میں پکڑ کے پوچھوں گا بولے تو بھاگ گیا. خیر چھوڑ دیا. میں اس کا اگر ملتا تو میں پوچھتا تھا, ایک نادان, اچھا آج میں ہوں, اگر میری جگہ ادھر تیرا باپ اور ادھر تیرا دادا ٹھہرتا تو ادھر سے ایک پیر بابا کو ایک پیر دادا کو لگاتا تو دونوں مل کے سوچتے تھے ایسی اولاد پیدا ہونے سے نہیں ہوتی تو اچھا تھا. ارے ہمارا مذہب وہ ہے, اتنے علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, یا اتنا بڑا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے, سب کے پیروں میں درد ہو رہیں گے, تب پھنس کے کبھی نہیں بیٹھے آپ. پیر درد ہو رہے, لامبے کرنا چاہ کے بھی آپ نہیں کر سک رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ادھر بازو کوئی بچہ ہے, ادھر بزرگ ہے, ادھر جوان ہے, ادھر بھائی ہے, ادھر کوئی ہے, دوست ہے, کہیں کسی کو پیر نہ لگ جائے. مجبوری میں 4 گھنٹے سے بیٹھے مگر پیر بڑا نہیں کر رہے, کیونکہ یہ اسلام ہے. اسلام پیر مارنے کی تعلیم نہیں, پیروں کو سنبھالنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام پیروں کو سنبھالنے کی تعلیم دیتا ہے, اور یہ منحوسوں نے لاتا مارنے کا نام نماز رکھ دیا ہے.